انہی ایام کے دوران بدر سے احد کے مابین کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانی معاملات بھی، یعنی خانگی معاملات بھی، خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر بھی کچھ معاملات مشہور پیش آئے. اس حوالے سے بھی آپ کو ہلکا ہلکا آگاہ کرتا چلا جاتا ہوں، چونکہ سیرت کا باب ہے اور تاریخ کے اعتبار سے ہم آپ کے سامنے یہ اسباق رکھ رہے ہیں. تو بدر کے بعد آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا. اور بدر ہی کے زخموں سے حضرت حفصہ کے جو حامن تھے حذافہ بن سہمی، حنیس بن حذافہ سہمی، وہ بھی بدر کے زخموں سے شہید ہو گئے. حضرت حفصہ کن کی بیٹی تھی؟ حضرت عمر کی. یہاں پہ حضرت عثمان کی بیوی کا انتقال ہوا، یہاں پہ حضرت حفصہ کے حامن کا انتقال ہوا. تو حضرت عمر اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے حضرت عثمان کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور کہنے لگے حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے انکار کر دیا تو آپ کے کلیجے کو بڑا چوٹ پہنچی، دکھ لگا کہ میرا دوست، میرا عزیز، اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہا ہوں، اس نے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے میں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتا ہوں. حضرت ابو بکر بھی خاموش ہو گئے. تو حضرت عمر کے دل کو بڑا دکھ لگائی. حضرت عمر نے بعد میں خود بھی بیان کیا کہ میں بڑا رنجیدہ اور افسردہ ہو گیا کہ عثمان کو رشتہ دیا، اس نے بھی انکار کر دیا، ابو بکر کو رشتہ دیا، اس نے بھی انکار کر دیا. کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ خود بھیجا تو میں خوشی خوشی آپ کے پاس اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر گیا اور قبول کیا. تو حضرت ابو بکر مسکرانا شروع ہو گئے. کہا عمر میرے سے ناراض تھا نا؟ کہا ہاں میں بہت شدید ناراض تھا، میں نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، آپ نے قبول نہ کیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ کے بارے میں کلام سنا تھا اور ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ حفصہ کے خاوند کی وفات کے بعد رسول اللہ کا ارادہ ہے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا، اس لیے ہم خاموش رہے تھے، ورنہ ہم آپ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیتے. تو حضرت عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح خود پیش کیا اور ان کے ساتھ شادی کر لی. بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو ماں حفصہ کی طبیعت میں کچھ تیزی موجود تھی، اور یہ تیزی اتنے عظیم اور جلیل القدر باپ کی بیٹی، ان کا غصہ مشہور ہے، شاید اپنے باپ کی وجہ سے ان کی طبیعت میں یہ تیزی موجود تھی. حضرت عمر ایک مرتبہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے اور حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتی ہوں. حضرت عمر سیدھا ہو گئے، تو مشورہ دیتی ہے؟ عورتوں سے مشورہ کون لیتا ہے؟ عورتوں سے میں مشورہ کروں گا؟ تو وہ کہنے لگی جا نبی کے گھر ذرا دیکھ کے آ کہ نبی کس طرح حفصہ سے مشورہ کرتے ہیں اور حفصہ کس طرح نبی کے آگے بولتی ہیں. تو دوڑتے ہوئے حفصہ کو ڈانٹنے چلے گئے. حفصہ مجھے خبر ملی ہے تو نبی کے آگے بولتی ہے، تو نبی کو آگے سے مشورے دیتی ہے، تو نبی کی رائے کے اوپر اپنی رائے پیش کرتی ہے، ڈر جا. اپنی بیٹی کو ڈانٹنا شروع ہو گیا، اپنی بیٹی کو، اور کہا ڈر جا اور ابو بکر کی بیٹی کا کبھی مقابلہ نہ کری. ابو بکر مجھ سے افضل ہے، اس کی بیٹی تجھ سے افضل ہے. تجھے یہ گھمنڈ اور غرور نہ آ جائے کہ تو کہیں ابو بکر کی. ان کو ڈانٹتے رہے، حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضرت حفصہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری بیٹی کو فلاں شخص نے طلاق دے دی، آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اس بندے کے خلاف آپ بھڑک جائیں گے، آپ اس کی ساری خوبیوں کو ایک طرف رکھ کر اس کی ساری برائیوں کو اپنے دماغ میں لے آئیں گے اور اس کے خلاف آپ انگیخت ہو جائیں گے، آپ کا غصہ بڑھ جائے گا. یہاں کون ہے؟ عمر ہیں. عمر کو خبر ملی کہ اس طرح طلاق ہو گئی ہے تو تلوار کے اوپر، میان کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگا میری بیٹی نے ضرور کوئی ایسی گستاخی کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دی ہے. میں اس کی جان آج نکال لوں گا اگر اس نے رسول اللہ کے آگے کوئی لفظ بھی بولا. یہ الگ بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا تو آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کے بارے میں یہ ارادہ رکھتے ہیں؟ جی ہاں میں یہ ارادہ رکھتا ہوں.
کہا اللہ نے میں جبریل کو بھیجا ہے کہ آپ کے پاس جائے اور آپ کو بتلائے حفصہ صرف دنیا میں آپ کی بیوی نہیں ہے بلکہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ کا حکم سنا، اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ حضرت عمر بھی خوش ہو گئے، حضرت حفصہ بھی خوش ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا انہی بدر اور احد کے مابین واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ جو شادی کا واقعہ ہے وہ بھی اسی دورانیے میں پیش آیا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبے میں اپنی چند گزارشات کو رکھیں گے اور یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔